الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مقولة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے دوستوں اور بھائیوں، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا آج کا یہ جلسہ نہیں، نکاح کی تقریب ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا کے متخصص ہیں، ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کی نکاح کی تقریب میں میں شرکت کروں. اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے میرے وقت کا خیال رکھتے ہوئے پروگرام طے کیا ہے. آج کی ہماری گفتگو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ کس عنوان پر ہوگی. میں اس لیے نکاح کے متعلق چند ایک گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، ساتھ ساتھ نظریات خود بخود آپ کے سامنے آتے جائیں گے. اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے اللہ رب العزت نے جنت میں رکھا. جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام توحش محسوس فرما رہے تھے، یعنی انس نہیں تھا، طبیعت لگ نہیں رہی تھی جس طرح بے چینی انسان محسوس کرتا ہے. تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام کے وجود مبارک سے حضرت اماں حوا کو پیدا فرمایا. اب حضرت حوا چونکہ آدم کے جسم کا حصہ ہیں اور اپنے جسم کے تمام اعضاء سے انسان کو مناسبت ہوتی ہے اور بندہ انس محسوس کرتا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو انس محسوس ہوا. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب صرف انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا تو آیت الگ ہے، اور انسانوں میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور جب عورت کو الگ کر کے پیدائش کا مقصد بیان کیا تو الگ ہے. جب انسان کی بات کی تو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو پیدا عبادت کے لیے کیا ہے. اس میں مرد عورت سب شامل ہیں. اور جب صرف عورت کی بات کی ہے تو اللہ رب العزت نے وہاں فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا فرمایا، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. دونوں آیتیں موجود ہیں کہ عورت کو اللہ نے اس لیے پیدا فرمایا کہ اس کی وجہ سے مرد کو راحت اور آرام ملے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یہاں حضرت آدم علیہ السلام مراد ہیں جو انسانیت کا پہلا فرد ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا، وہ اللہ رب العزت کا خلیفہ بن کر احکام الہی کو نافذ کرے. اور جب انسان کام کرتا ہے تو اس کی ضرورتیں ہوتی ہیں،
اس کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کچھ چیزیں اس کو عطا کی جاتی ہیں۔ تو عورت کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ عورت خلیفہ بنے، عورت اس لیے نہیں بنائی کہ حکمران بنے، عورت اس لیے نہیں بنائی کہ سربراہ مملکت بنے، عورت اس لیے بنائی ہے کہ یہ مرد کی سہولت اور راحت کا ذریعہ بنے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے عورت کو پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ عورت کی پیدائش کا مقصد بیان کیا۔ جب مرد اور عورت دونوں کی پیدائش کے مقصد کو بیان کیا تو وہاں لیعبدون فرمایا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ایک عبادت کی وہ قسم ہے جو انسان کی نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور عبادت کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ مرد کی عبادت اہم وہ ہے جو اس کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتی ہے، اور عورت کی عبادت وہ ہے جو مرد کی نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہے۔ عورت نماز پڑھے، روزہ رکھے، اگر پیسے اتنے ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرے، اذکار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور اگلا کام شوہر اور مرد کی معاون بنے تاکہ مرد کو کام کے اندر راحت محسوس ہو۔ آدمی اجتماعی کام گھر کے اندر رہ کر نہیں کرتا، گھر سے باہر نکلتا ہے، اور جب باہر نکلے تو اس کو تھکاوٹ آتی ہے، اس کے ساتھ مسائل آتے ہیں، مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو جب تھک ہار کر گھر آئے تو گھر میں ایسا فرد ہونا چاہیے جو اس کی راحت کا سبب بنے، اس کے مسائل کو، دکھ کو بانٹے، اس کا نام عورت ہے۔ تو عورت اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کی وہ گھر سے باہر نکل کر کام کرے، اس لیے پیدا کی ہے کہ مرد گھر سے باہر نکل کر کام کرے، اور جب واپس آئے تو عورت اس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ بنے، اس کے غموں کو ہلکا کرے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے اذا رأیتہا سرتک، کہ جب آدمی اس کو دیکھے تو اس سے انسان کو خوشی محسوس ہو، اور خوشیوں کے محسوس ہونے سے تھکاوٹیں اترتی ہیں۔ اذا امرتہا طاعت کا، کہ جب تم اس کو حکم دو اطاعت کا، تمہاری بات کو مانے۔ وَإِذَا خِبْتَ، اور جب تم گھر سے باہر نکلو تو وہ تمہاری مال اور تمہاری عزت کی حفاظت کرے۔ یہ نہیں فرمایا کہ عورت بہترین وہ ہے کہ مرد گھر ہو اور وہ باہر جا کر کمائے، مرد گھر ہو اور وہ باہر جا کر کام کرے، یہ نہیں فرمایا۔ اذا غبت، جب تم غائب ہو، تم گھر سے باہر نکلو، وہ گھر میں تمہاری خدمت اور تمہاری مال اور عزت کی حفاظت کرے۔ جب یہ سمجھ آئے کہ یہ کام کیوں ہے تو پھر شریعت کو سمجھے تو عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عورت کی پیدائش کا مقصد یہ بیان فرمایا، یہ مرد کی راحت کا ذریعہ بنے، مرد کے سکون کا ذریعہ بنے۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی، اور دوسری وجہ یا ایھا الناس اتقوا الذی ربکم خلقکم من نفس واحدہ، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا، اور اس کے بعد اس سے پھر مرد عورتیں پیدا کی، اور کیوں پیدا کیے؟ اس کی وجہ نسل انسانی بڑھے۔ تو ایک پیدائش کا مقصد مرد کی راحت کا ذریعہ بنے، اور دوسرا پیدائش کا مقصد یہ نسل انسانی کے بڑھنے کا ذریعہ بنے۔ اس کو سمجھیں گے تو دوسری حدیث کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الولود الودود، تم نکاح کے لیے ایسی عورت کا انتخاب کرو کہ جس کے اندر دو خوبیاں ہوں۔ نمبر ایک، وہ بچے بہت زیادہ جنتی ہو۔ نمبر دو، وہ محبت بہت زیادہ کرتی ہو۔ سوال یہ ہے کہ نکاح سے پہلے کیسے پتہ چلے گا یہ بچے بہت زیادہ جننے والی ہے، اور اس کے آنے سے پہلے کیسا پتہ چلے گا یہ محبت بہت زیادہ کرتی ہے؟ اس کے لیے خاندان دیکھے جاتے ہیں کہ بعض خاندانوں کی عورتیں زیادہ بچے جنتی ہیں اور راحت محسوس کرتی ہیں، مشقت کی عادی ہوتی ہے، اور بعض خاندانوں کی عورتیں ایسی ہیں کہ جن کا مزاج ایسا ہوتا ہے وہ خدمت شوہر پر خوش ہوتی ہے، گھر کے کام کو سنبھالتی ہے۔ یہ جب تک ودود نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ آدمی کسی کی خدمت تب کرتا ہے جب اس سے محبت ہو، اگر اس کے ساتھ محبت نہ ہو آدمی خدمت نہیں کر سکتا۔
शागिर्द को उस्ताद से प्यार न हो, शागिर्द उस्ताद की खिदमत नहीं कर सकता। हत्ता कि नौकर को मालिक से भी अगर प्यार न हो, वो सही तरह खिदमत नहीं कर सकता। नौकर बन के खिदमत करना और होता है और किसी से मोहब्बत करके खिदमत को करना और होता है। क्योंकि औरत ने खिदमत करनी थी, इसलिए फरमाया वलूद भी हो और औरत वदूद भी हो। ये दो सिफ्तें बयान फरमाई हैं। इंसान ने काम करना है दुनिया में, अब इसको सहारा चाहिए। ये बातें अगर ज़हन में होंगी तो फिर बंदे को उलझन पैदा नहीं होती। अब एक बात, दो बात, तीन बात, कितनी बातें ऐसी हैं जो मैं बात भी करूं, ये भी करूं और ये भी समझे। इससे मसाइल हल होते हैं जब आदमी इन बातों को समझता है। तो मैंने आपकी खिदमत में औरत के हवाले से दो बातें की हैं। इसकी पैदाइश का मकसद इबादत के अलावा नंबर 1 आदमी के सुकून का ज़रिया बने, नंबर 2 आदमी की औलाद और पैदाइश का ज़रिया बने, आदमी की राहत का ज़रिया बने। ये बाब बहुत वसी है कि आदमी को राहत किन किन चीज़ों से होती है। जब आए तो खाना ये बनाए, जब आए तो घर को सफाई औरत करे, जब ये जाए तो इसको खाना पीना कपड़े ये चीज़ें मिलनी चाहिए। इसकी औलाद हो तो औरत इसको संभाले, और अगर ये दुखों के साथ आए तो औरत इसको तसल्ली दे। ये काम औरत के ज़िम्मे है। अब ये बात तब होगी जब बुनियादी चीज़ें समझ आए। नंबर 1 ये मर्द की राहत के लिए है। अब इसके लिए सबसे पहला काम, जब औरत और मर्द मिलते हैं निकाह के ज़रिए, तो सबसे पहला काम ये है जिसे हम अपनी ज़बान में मंगनी कहते हैं। मंगनी का एक तरीका ये है कि बच्चे के घर वाले बच्ची के घर वालों से बच्ची को मांग लें, ये भी तरीका है। आम तौर पर यही चलता है, लेकिन हमेशा बच्चों वालों का बच्ची को मांगना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसे भी होता है अगर मुनासिब लड़का रिश्ते में आ जाए सामने, तो लड़की के बाप को चाहिए कि खुद पहल करे और इसको गैरत के ख़िलाफ़ न समझे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से चले हैं और मदियन पहुँचे हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से हज़रत मूसा ने नहीं कहा कि आप दो बेटियों में से किसी बेटी का मेरे साथ निकाह कर दें। हज़रत शुएब ने फरमाया इन्नी उरीदु अन उनकिहका इहदा इब्नतैया। हज़रत मूसा को कहा कि मैं चाहता हूँ अपनी दो बेटियों में से एक बेटी तेरे निकाह में दे दूँ। तो बाप का, जो लड़के का बाप लड़की का बाप हो, उसका खुद पहल करना अगर ये गैरत के ख़िलाफ़ होता, हज़रत शुएब कभी ऐसे न करते। नबी से ज़्यादा कोई इंसान गैरतमंद नहीं होता। हज़रत शुएब खुद आगाज़ फरमा रहे कि गैरत के ख़िलाफ़ कैसे हो सकता है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, बस औक़ात घर में बच्ची जवान होती है, मुनासिब रिश्ता मिल जाता है, हम ज़ाया कर देते हैं कि मैं कैसे बात करूँ, लोग क्या कहेंगे, खुद अपनी बेटी पेश की है, हम इतने गिरे पड़े तो नहीं कि खुद बात करें, उनको चाहिए हमारे पास आए, उनको चाहिए 10 बंदे भेजें। एक तो यहाँ से काम ख़राब होता है, और बेतकल्लफ़ी मिजाज में इतनी होनी चाहिए, अगर किसी से बेटी मांगनी हो तो इसको आर न समझें। इनकार कर सकते हैं तो इनकार करें, दे सकते हैं तो दे दें। हमारे यहाँ अजीब मामला ये है कि जब किसी से दोस्ती और ताल्लुक़ हो, हम दोस्ती और ताल्लुक़ को घर से बाहर तक रखते हैं और जायज़ तरीके पर दोस्ती को घर में नहीं आने देते। और हमारे यहाँ मिजाज क्या है, अगर कोई मेरा शागिर्द हो और मेरी बहुत खिदमत करता हो और वो मुझे कह दे कि उस्ताद जी मेरी ख्वाहिश है अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दो, तो मैं बिगड़ जाऊंगा। अब पता चला तुम्हारी नीयत क्या थी, तुम तो 10 साल से खिदमत करते थे, तुम्हारी अंदर की खबासत मुंह से निकल के बाहर आ गई है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं, हजूर मेरी ख्वाहिश है कि आप फातिमा मेरे निकाह में दे दो। सिद्दीक़ से बड़ा हजूर का कोई खादिम नहीं है। 23 साल दौरे नबूवत का खादिम। अल्लाह के नबी ने एक बार भी नहीं फरमाया कि सिद्दीक़ लगता है तूने आयशा भी इसलिए मुझे दी थी कि तुम्हारी अलैहिस्सलाम फातिमा पे नज़र थी। फरमाया नहीं, सिद्दीक़ उमर का जोड़ नहीं है। हज़रत उमर ने कहा आपने फिर भी उज़र किया, उस्मान के घर में पहले हजूर की बेटी थी, वो तो मांग नहीं सकते थे। हज़रत अबू बकर उमर ने हज़रत अली से कहा कि हमें रिश्ता नहीं मिला, तुम मांगो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ता मांगने के लिए खुद गए हैं और जाकर बैठ गए
آپ یہ مانگنے کے لیے ہیں لیکن ادب اور حیا کی وجہ سے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ تو حضور نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ کہ حضور میری خواہش ہے کہ فاطمہ میرے نکاح میں دے دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چاہتا تو میں بھی یہی ہوں کہ فاطمہ تیرے نکاح میں دے دوں۔ حضرت علی کا فاطمہ کے ساتھ پھر نکاح ہوا۔ میں نے کہا پہلا مرحلہ منگنی کا ہے، اس کو رسموں کی نظر نہ کرو۔ ہمارے یہاں منگنی کے موقع پر کبھی انگوٹھی، کبھی گھڑی، کبھی کپڑے، کبھی پیسے، اور یہ ایسی بربادی ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے نکاح نہ ہو سکے اور منگنی ٹوٹ جائے تو جو کچھ دیا ہوتا ہے وہ لڑکی والوں سے مانگتے ہیں، ہم نے کپڑے دیے تھے واپس کرو، ہم نے گھڑی دی تھی واپس کرو۔ اور بعض اتنے بے حیا بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ جو کھانا کھلایا اس کے پیسے بھی مانگتے ہیں کہ ہم نے اتنا تمہیں پیسہ کھانا کھلایا تھا، ہمیں پیسے دو۔ یہ بے حیائی اور بے ضمیری کی بات ہے، یہ لڑکیوں کو خریدنے اور بیچنے والی بات ہے۔ اس کا نکاح اور شریعت اور غیرت سے کیا تعلق ہے؟ تو پہلا مرحلہ ہے منگنی کا۔ میں عرض کر رہا ہوں عورت تو خدا نے اس لیے پیدا کیا کہ مرد کی راحت کا ذریعہ بنے۔ ہم آغاز ہی سے مرد کے لیے مشکلات کو پیدا کرتے ہیں اور نکاح پھر مہنگا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مرحلہ جو ہمارے یہاں آج کل رواج ہے اور اس کا شریعت میں دور دور سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی منہ دکھائی کے لیے جاتے ہیں، کبھی مٹھائی کے لیے جاتے ہیں، کبھی دعائے خیر کے لیے جاتے ہیں، کبھی تلی پر کچھ رکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب مرحلہ ہمارے یہاں چلتا ہے نکاح کا، تو نکاح میں دو باتیں سمجھو، نمبر 1 گواہوں کا ہونا، نمبر 2 اعلان کا ہونا۔ شریعت میں اصل گواہ نہیں ہے، شریعت میں اصل اعلان ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہو، پورے محلے کو پتہ ہو، پوری قوم اور قبیلے کو پتہ ہو کہ فلاں لڑکا اور فلاں لڑکی یہ خامند اور بیوی ہیں۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، ولو کان بالدف، بالدف کا معنی یہ نہیں ہے کہ ڈھول بجا کے اعلان کرو۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں، بعض حضرات کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں نکاح کے موقع پر بجانا ڈھول اور کچھ نہ کچھ جائز ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَوْ كَانَ بِالدَّفْ، اگرچہ دف کے ساتھ تمہیں اعلان کرنا پڑے کرو۔ یہ بات ذہن نشین فرما لو، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں دف ہمیشہ گانے کے لیے نہیں بجتی تھی، بلکہ دف اعلان کے لیے بھی بجتی تھی، اور ہمارے یہاں دف اعلان کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے یہاں دف گانے کے لیے ہوتی ہے۔ عرف کے بدلنے سے مسئلہ بدل جاتا ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ اس دور میں دف کا مقصد کیا تھا، کیا دف صرف گانے کے لیے تھی؟ ایسا ہرگز نہیں۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے یہاں اب بھی بعض علاقوں میں رمضان المبارک میں سحری کے وقت ڈھول بجتا ہے۔ یہ ڈھول بجنا گانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ ڈھول بجنا اعلان کے لیے ہوتا ہے، اٹھ کر روزہ رکھ لیں، اٹھ کے روزہ رکھ لیں۔ تو جس طرح سحری کے وقت ڈھول کا بجنا یہ گانے کے لیے نہیں ہے، یہ ڈانس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سحری کے اعلان کے لیے ہے۔ اسی طرح اس وقت دف کا بجنا ہمیشہ ناچنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ اعلان کے لیے ہوتا تھا۔ تو اللہ کے پیغمبر فرمانے اعلان کرو، اگرچہ تمہیں دف کے ذریعے اعلان کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن اعلان ہونا چاہیے۔ تو اعلان اصل نکاح میں ہے۔ نمبر 2 گواہ، یہ گواہ اصل نہیں ہے، گواہ کا تعلق مطالبہ اور ضرورت کے ساتھ ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ کیوں؟ اگر کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہے، وہ گاڑی میں جا رہا ہے، راستے میں پولیس کو شک پڑتا ہے، وہ چیک کرتے ہیں کون ہے، وہ کہتا ہے جی میری بیوی ہے، پوچھیں گے دلیل کیا ہے؟ اب وہ کہے گا جی نکاح فارم دکھاتا ہوں، اس پہ گواہوں کے 2 نام لکھے ہوں گے۔ اگر اتنا کہہ دے اعلان وہ پوری بستی جانتی ہے، تو یہ پولیس نہیں جانتی، یہ عدالت میں نہیں چلے گا۔ عدالت میں گواہوں اور پروف چاہیے۔ اصل یہ ہے کہ نکاح میں اعلان ہو، اور جب ضرورت پڑے تو پھر آپ پورا جرگہ اور پوری قوم اور پورے گاؤں کو کیسے پیش کریں گے؟ اس وقت کے لیے آپ کو 2 نکاح چاہیے جو بوقت مطالبہ پیش کیے جا سکے۔ اگر یہ بات سمجھ آئے تو پھر یہ چوری نکاحوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں اہل علم بھی ہوں گے اور اس خباثت کے اندر وہ بھی ملوث ہوں گے، چوری نکاح کریں گے۔ کیوں چوری نکاح کیا؟ کہا جی شریعت میں 2 گواہ چاہیے، ہم نے 2 گواہ بنا لیے۔ یہ 2 گواہ بنا کے نکاح کرنا شریعت میں اعلان ہے، اعلان کرو۔ یہ 2 گواہ کا مطلب 2 متعین گواہ کرو تاکہ بوقت ضرورتوں میں ان کو پیش کر سکو۔ تو خدا کے لیے شریعت کا حلیہ مت بگاڑو، یہ چوری نکاح کر کے حلیہ نکاح کے نہیں بگاڑنے چاہیے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا
اب اس دین کو سمجھنا چاہیے، جب بنیادی باتیں سمجھ آئیں تو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ نکاح ہو اور اس موقع پر اعلان ہونا چاہیے، اور اعلان کے لیے سب سے بہتر جگہ وہ مسجد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَجْعَلُوا فِي الْمَسَاجِدِ، سب سے بہتر جگہ مسجد ہے۔ مسجد کے باہر نکاح کرو ہو جائے گا، گناہ نہیں ہے، لیکن شریعت کا مزاج، شریعت اس کے لیے پسند اس کو کرتی ہے کہ یہ مسجد ہو۔ اس کی وجہ اعلان کرنا ہے، اور یہ اجتماعی عبادات میں ہوتا ہے، اور اجتماعی عبادات کے لیے بہترین جگہ جو شریعت متعین کرتی ہے وہ مسجد ہے۔ تو اعلان ہونا چاہیے نکاح کے لیے۔ جب نکاح کا وقت آئے تو ہمارے ہاں دو چیزیں چلتی ہیں، نمبر 1 بارات اور نمبر 2 جہیز، یہ نکاح کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ بارات اور جہیز کی کیا حیثیت ہے؟ بارات کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے، اور کسی نکاح پر آپ بارات کے کتنے بندے لے کر گئے ہوں گے آپ تلاش کریں، اور ملے تو ہمیں بھی بتائیں، ہمیں تو نہیں ملتا۔ آپ نے 4 بیٹیوں کا نکاح کیا ہے، آپ کے داماد کتنی بارات لے کر آئے تھے؟ ہمارے علم میں شریعت میں بارات نہیں ہے، اعلانیہ نکاح ہو گیا تو بچے کے حوالے کرو، خواہ وہ خود لے جائے خواب چھوڑنے کے لیے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح سے نکاح فرمایا ہے، دونوں طرح سے، لے کر بھی آئے ہیں اور چھوڑ کر بھی آئے ہیں، دونوں طرح۔ آپ کی بیٹیوں کا نکاح ہے، کسی بیٹی کو لینے کے لیے داماد خود آ رہا ہے، اور کوئی بیٹی چھوڑنے کے لیے حضور کے گھر کی باندھی علی کے گھر خود جا رہی ہے، دونوں طرح سے جائز ہے، بارات کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں بارات کا لفظ نکلا ہے اصل میں ہے رات کا معنی ہوتا ہے رات والے، رات کے ساتھی۔ ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان بالخصوص ایک تھے۔ یا مسئلہ یہ تھا کہ جب شادی ہوتی اور سسرال اور میکو میں فاصلہ ہوتا، مثلا میں سرگودا کا ہوں، آپ ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، اب اگر سرگودا کی بچی ہو اور ڈیرہ خان کا لڑکا ہو، یہاں کی بچی ہو اور وہاں کا لڑکا ہو، فاصلہ ہے، دور تک ہے۔ ہوتا یہ تھا کہ نہ موٹر کاریں، نہ جہاز، اور نہ بچی کو لانے کے لیے معقول انتظام۔ وہ دلہن ہے، اور ڈاکو بھی ہوتے، زیادتیاں کرنے والے ظالم بھی ہوتے۔ جب دور سے بچی کو لانا ہے تو اس موقع پر بچیاں لباس اچھے پہنتی ہیں، عموماً حیثیت کے مطابق والدین بچی کو زیور بھی دیتے ہیں۔ تو خدشہ ہوتا تھا راستے میں کوئی ڈاکو یا ظالم حملہ کرے، بچی کی عزت یا مال کے اوپر اثر نہ پڑے۔ اس کے لیے پھر خاندان کے لوگ بیٹھتے، بھئی اپنے خاندان میں سے ایک بندہ دو، کیونکہ ہم نے بچی کو لے کر آنا ہے۔ اب دن رات کا سفر ہوتا تھا، اور دن میں خدشے کم ہوتے ہیں، رات میں زیادہ ہوتے ہیں، راستے میں رکنا بھی پڑتا تھا۔ تو ایک خاندان میں سے جتنے گھر ہوتے، ہر گھر ایک بندہ دیتا، کوئی 10 کوئی 20 کوئی 30، یہ جاتے اور بچی کو لے کر آتے۔ اب اسے کہتے جی بارات، بچی کو لینے کے لیے جانا ہے تو کون کون جائے گا؟ اس کے لیے بندے اکٹھے ہوتے اور جا کر لے آتے۔ بارات یہاں سے چلی ہے، اور یہ ناجائز اور گناہ نہیں تھا، یہ وقت کی ضرورت تھی، لیکن اب ضرورت پوری ہوگی اور بارات کا رواج پھر بھی باقی ہے۔ جب ضرورت ختم ہو گئی ہے اس رواج کو دفن کر دو، اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے بڑے وہ شروع کرتے تھے، اور وہ ضرورت ہوتی تھی، اس ضرورت کی وجہ سے نہ ہم اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں نہ اس کو رسم کہہ سکتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال اور دیتا ہوں تو شاید بات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے جلدی سمجھ آئے۔ ہندوستان، پاکستان اور ہندوستان اکٹھے تھے، تو جب کوئی ہندو فوت ہو جاتا تو ہندو اس میت کو اٹھاتے اور اس جگہ تک لے کر جاتے جہاں پہ اس پہ جلانا ہوتا تھا۔ اب یہ لاش ہندو کی ہے یا مسلمان کی ہے کیسے پتہ چلے؟ تو ہندو کی لاش کو لے کر جاتے اور ساتھ آواز لگاتے، جے رام جے رام جے رام، رام کی جے۔ اس کا پتہ تھا ہندو جا رہا ہے۔ اب مسلمان جنازہ اٹھتا اور دفن کے لیے لے کر جاتے۔ اب کیسے پتہ چلے جنازہ کس کا ہے؟ تو مسلمان آواز لگاتے، کلمہ شہادت کلمہ شہادت کلمہ شہادت۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان جا رہا ہے، اور یہ اس وقت کی ضرورت تھی، نہ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں نہ رسم کہہ سکتے ہیں، ضرورت تھی تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ہمارے ہاں تو ہندو مسلمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو شکل سے پتہ چل رہا ہے، جنازے سے پتہ چل رہا ہے، جنازہ گاہ سے پتہ چل رہا ہے، چلنے والے بندوں سے پتہ چل رہا ہے۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟
لیکن اب بھی ہم لگے ہیں کلمہ شہادت اور منع کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، دیکھو کلمے سے روکتا ہے۔ اور میں علماء کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جب ایسے موقع کی بدعات یا رسومات کو روکنا ہو تو فوراً نہ روکے، پہلے لوگوں کو پوری بات سمجھائیں، یہ رسم کہاں سے چلی ہے، اس کے بعد روکیں۔ بغیر سمجھائے روکیں گے تو مسئلہ الجھ جائے گا۔ یہاں کے وہ طلباء اور وہ علماء جو ہمارے ہاں پڑھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمارے یہاں بھی جنازے ہوتے ہیں، ہمارا بھی دیہاتی ماحول ہے، اور بدعتی ماحول سے ہم نے اپنے کام کو سنبھالا ہے اور بدعات کو کتنی حکمت عملی سے ختم کی ہے، اس کو وہاں جانے والے طلباء آپ کو تفصیل سے بتا سکتے ہیں۔ ہم نے ایک ایک بدعت کو ختم کیا ہے، لیکن یوں ختم نہیں کیا کہ یہ بدعت ہے اور چھوڑ دو، یہ بدعت ہے اور گناہ ہے اور تم حرام کھاتے ہو، ایسے نہیں کہا۔ ان کو بات سمجھائی ہے، سمجھتے سمجھتے ایک وقت آیا ہے کہ لوگوں نے ان بدعات کو چھوڑ دیا ہے۔ میں اس پر ایک مثال پیش کرتا ہوں، اتنا وقت نہیں میں اس پر زیادہ بات کروں۔ ہمارے ایک شاگرد تھے تو ہم اپنے سرگودا ایک علاقے میں ان کو امام بنا کر بھیجا۔ اب وہ امام تو تھے لیکن قوم کے کمہار تھے۔ اب ہمارے ہاں کمہار قوم بڑی قوم نہیں شمار ہوتی، چھوٹی قوم شمار ہوتی ہے، وازیمی دار ہیں، جٹ ہیں، وڈیرے ہیں، اور یہ بیچارہ کمہار قوم کا ہے اور مالی حالت بھی اس بھی کمزور ہے۔ میں نے اس کو بھیجا کہ جب تم اپنے اس گاؤں میں جاؤ اور اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور وفات کے بعد وہ کل تیسرے دن کی بدعات کے لیے جمع کریں تو تم نے شروع میں انکار نہیں کرنا، تم وہاں جاؤ اور جا کر تم نے مسائل بیان کرنے ہیں، بس تم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ بیان کے بعد جب کھانے کا وقت ہوگا تو آپ نے کھانا نہیں کھانا، اور یہ نہیں کہنا کہ حرام ہے میں نہیں کھاتا، یہ نہیں کہنا۔ ان کو اتنی بات کہنا، بھائی آپ کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، آپ کے گھر میں ماتم ہے، آپ کے گھر میں دکھ ہے، ایسی گھروں پہ کھانا کھانے کے لیے میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے تو آپ ناراض نہ ہونا، میں نہیں کھا سکتا۔ بس آپ کا یہ جملہ ان کے ذہن میں ایک بات ڈال دے گا کہ ایسے موقع پر کھانا چاہیے کہ نہیں کھانا چاہیے۔ تو مسئلہ بیان کرے گا، لوگ قبول نہیں کریں گے، حرام کہے گا تیرے خلاف جنگ ہوگی، تجھے نکال دیں گے۔ اس لیے یوں کہہ دینا کہ میرا ضمیر ملامت کرتا ہے، میری غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی، آئندہ جب میں بیان پر آؤں گا تو میں کھل کے بات کر لوں گا، لیکن تم نے آغاز اس کا یوں کرنا ہے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، ایک تو اس بات کا خیال فرمائیں۔ نمبر 2، ہم جو بچی کے لیے جہیز کا مسئلہ کھڑا کرتے ہیں، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے؟ ہم جہیز کے جو مطالبے کرتے ہیں یا جہیز کی تیاری کرتے ہیں، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، بچی سے جہیز کا مطالبہ کرنا یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے۔ جب بیوی میری ہے تو مکان میرے ذمے ہے، بیوی میری ہے تو اس کی چارپائی اور بستر میرے ذمے ہے، اگر بیوی میری ہے اس کے برتن میرے ذمے ہیں، اگر بیوی میری ہے اور میرے مہمان آئیں تو ان کے لیے انتظامات میرے ذمے ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ بیوی میری ہے اور بستر والد دے، بیوی میری ہے اور برتن اس کے ماں باپ دے، بیوی میری ہے اور فریج وہ لے کر آئے۔ یہ مرد کو چاہیے کہ جب نکاح کرنا ہے ان چیزوں کا انتظام پہلے کرے۔ اس لیے جہیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے رواج سے تعلق ہے۔ میں اس کو بدعت بھی نہیں کہتا، یہ یاد رکھنا، بدعت اور رسم میں فرق ہوتا ہے۔ ہم کبھی رسموں کی تردید بدعت سمجھ کر کرتے ہیں اور یہ بھی اعتدال کے خلاف ہے۔ رسم کی تردید رسم سمجھ کر کرو، رسم کی تردید بدعت سمجھ کر نہ کرو۔ ہمارے یہاں بعض رسمیں ہوتی ہیں اور لوگ اس کو ثواب سمجھ کر نہیں کرتے، رسم سمجھ کر کرتے ہیں۔ اب اس کو رسم ہی سمجھو نا، اس کو بدعت نہ سمجھو۔ تو لوگ جو جہیز دیتے ہیں یا لیتے ہیں وہ ثواب سمجھ کر نہیں مانگتے کہ اپنی بیٹی کو جہیز دو اللہ خوش ہو جائے گا، بیٹی کو جہیز دو اتنے شہیدوں کا ثواب مل جائے گا، ثواب کی بات تو کوئی نہیں کرتا۔ جب پھر یہ بدعت نہ ہوئی، یہ رسم ہوئی۔ اب رسم کی تردید اچھے انداز میں کریں اور اس کا بہترین طریقہ علاقے کے بڑے لوگ، علاقے کے علماء، علاقے کے صلحاء، علاقے کے دیندار لوگ یہ اس بات کا اہتمام کریں، بھئی نکاح ہوگا اور جہیز نہیں ہوگا، اور جو بچی والے ہیں اپنی بیٹی کو سمجھائیں، بیٹی میں بغیر جہیز کے تجھے رخصت کرتا ہوں لیکن موت تک تو میری بیٹی ہے، جب کسی چیز ضرورت تو مجھے بتا دینا، میں تجھے دیا کروں گا، لیکن نکاح کے ساتھ جہیز کے طور پر میں نہیں دیتا۔ ہمارے ایک بات کیا چلتی ہے جہیز کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا
رضی اللہ تعالی عنہ کو جہیز میں فلاں چیز دی تھی۔ اللہ کے پیغمبر عادل ہے، اگر حضور مساوات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہمارے پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں 4 بیٹیاں ہیں، اگر اللہ کے پیغمبر جہیز دیتے تو 4 بیٹیوں کو دیتے، ایسا نہیں کہ ایک بیٹی کو دے کر 3 کو محروم فرما دیتے۔ پھر اللہ کے نبی نے حضرت زہرا کو کیا دیا ہے؟ زہرا بیٹی ہے، اور علی المرتضیٰ آپ نے ایسے پالے جیسے بیٹوں کو پالا جاتا ہے۔ ابو طالب نے حضور کو سنبھالا ہے، ان کے لخت جگر علی کو حضور نے سنبھالا ہے، تو بیٹے کی طرح اس کو پالا ہے۔ حضرت علی کا نکاح فاطمہ الزہرا کی بجائے کسی اور عورت سے ہوتا تو حضور نے بیٹے کی طرح پالا ہے، تو ان کے گھر کا کچھ سامان حضور خود بھی دیتے، علی میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ رشتہ زہرا سے تھا اس لیے کچھ علی چیزیں خود لائے ہیں اور کچھ اللہ کے پیغمبر نے خود دی ہیں، اس سے علی کے گھر کو چلانا بہت آسان ہو جائے۔ اس کا معنی یہ نہیں تھا آپ نے ایک بیٹی کو جہیز دیا اور بقیہ بیٹیوں کو جہیز نہیں دیا۔ اس لیے بارات اور جہیز یہ نکاح کو مشکل پیدا کر رہی ہے، اس میں مرد کی سہولت کا انتظام نہیں ہوتا، ہمیں اس سے بطور خاص بچنا چاہیے۔ اور جب حق مہر کی باری آئے تو عجیب بات یہ ہے کہ عموماً حق مہر جب دیں گے جو دنیا دار ہیں وہ تو حق مہر زیادہ دیں گے یا کم دیں گے، اور جو دیندار ہیں وہ حق مہر دیتے وقت کہیں گے کہ جی مہر فاطمی ہونا چاہیے، مہر فاطمی ہونا چاہیے۔ ابھی کچھ دن قبل ایک باہر سے عالم نے مجھے میسج کیا کہ مولانا صاحب یہ مہر فاطمی کتنا بنتا ہے، مہر فاطمی دینا ہو تو مقدار کیا بنتی ہے؟ میں نے مقدار ان کو لکھ کے بھجوا دی، اتنی مقدار مہر فاطمی کی بنتی ہے۔ لیکن ساتھ میں نے کہا مولانا آپ اس بات پہ غور فرمائیں، اللہ کے نبی کی تو 11 اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، تو 11 بیویاں اور 4 بیٹیاں چھوڑ کر صرف مہر فاطمی کی بات ہی کہاں سے چلی ہے؟ اس پہ ذرا توجہ تو دو، کہیں ایسا تو نہیں کہ پیغمبر کی بیویوں کی نفی ہو رہی ہو، کہ ایسا تو نہیں کہ نبی کی 3 بیٹیوں کی نفی کی جا رہی ہو، ذرا اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس لیے شریعت میں مہر فاطمی نہیں، شریعت میں لا مہر لاقل من 10 دراہم، کم از کم 10 درہم، اور اس سے زیادہ آپ جتنا حق مہر ادا سکو۔ کہ ہمارے فاطمی ہماری اصطلاح ہے، اور ان لوگوں نے شروع کیا ہے جو نبوت کی 3 بیٹیوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں یا پیغمبر کی ازواج کا انکار کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے جب بھی بات کرو تو شرعی نکاح کی، شرعی مہر کی بات کرو، حق مہر شرعی کتنا ہونا چاہیے۔ میں نے حق مہر شرعی کے بارے میں ایک ضابطہ عرض کرتا ہوں، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ اتنا تھوڑا حق مہر نہ دو کہ لڑکی اپنی سہیلیوں کو دیتے ہوئے شرمائے، اور اتنا زیادہ حق مہر نہ رکھو کہ لڑکا اس کو برداشت نہ کر سکے۔ لڑکے کی حیثیت کا خیال بھی کرو اور لڑکی کی حیثیت کا خیال بھی کرو۔ ہمارے جب بھی حق مہر ہوتا ہے یہ 5000 رکھ لیں، 5000 کیا حق مہر ہوتا ہے؟ تمہارے دوست ہیں تو اس کی کوئی سہیلیاں نہیں ہیں، تم دوستوں بیٹھ کے گپے لگاتے ہو، سہیلی بیٹھ کے بھی خوش ہوتی ہے، وہ کیا بتائے گی حق مہر کتنا ہے؟ 5000۔ نکاح کس سے ہوا ہے؟ فلاں مفتی صاحب حضرت صاحب سے، حق مہر کتنا ہے؟ 5000۔ تو شرم آنی چاہیے آپ کو، آپ عالم اپنی حیثیت کا خیال کرو، اس کے مطابق اس لڑکی کا حق مہر رکھو، اس کو سہیلیوں میں عزت ملے، خاندان میں عزت ملے۔ اور یہ میری بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں، وقت کم ہے، میں شادی کے سارے پہلوؤں پہ بات نہیں کرتا۔ جس طرح مرد عزت مانگتا ہے اسی طرح عورت بھی عزت مانگتی ہے، ہر کسی کو عزت عزیز ہوتی ہے، کسی کو ذلیل مت کرو۔ تو حق مہر اتنا کم نہ رکھو عورت کو بتاتے ہوئے شرم آئے، اور اتنا زیادہ نہ رکھو کہ مرد اس کو ادا نہ کر سکے۔ دونوں کی سہولت کا خیال کرنا چاہیے، اور حق مہر جتنا آپ کے گھر میں جائے گا وہ آپ کے گھر میں رہنا، اس بیٹی نے لے کر تو اپنے میکے میں تو نہیں بھیج دینا، اپنے گھر میں رکھے گی، وقت ضرورت استعمال کرے گی، کوئی انگوٹھی کوئی چیز بنا لے گی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کا بہت خیال کرنا چاہیے۔ اور سمجھدار عورتیں اگر شوہر حق مال زیادہ رکھے تو وہ خاندان میں اپنی عزت کا خیال بھی کرتی ہیں، اور خلوت میں کچھ حق مال رہ کے باقی شوہر کو ہدیہ کر کے شوہر کی حیثیت کا خیال بھی کرتی ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہے، میرے ساتھ ہوا ہے، اس لیے میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ سمجھدار عورتیں کتنا اس کا خیال رکھتی ہیں۔ ایک تو میں نے عرض کیا بس حق مہر کا بھی یوں خیال رکھے، اور پھر جو نکاح خان نکاح پڑھاتا ہے، جب نکاح خان کی باری آتی ہے پھر ہمارا مزاج بالکل ہی بدل جاتا ہے۔ آپ کے ڈیرہ اسماعیل خان یہ پہاڑ پوڑ میں کیا رواج ہے مجھے نہیں پتا،
ہمارے یہاں جب کوئی نکاح کے لیے لوگ آتے ہیں اور ہمارے یہاں 5 مساجد ہیں، 5 کے امام ہیں، میں اپنے یہاں پہلا جمعہ پڑھاتا ہوں اور اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے جمعے پر رکھے نکاح تاکہ مولانا صاحب سے نکاح ہو جائے۔ اب جب لڑکے والے آتے ہیں اور میں ان سے حق مہر پوچھتا ہوں، وہ اپنے ابے کو دیکھتا ہے، بیوی تیری ہے، ابے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب شادی کرنی ہوتی ہے تو میری پسند ہونی چاہیے، اور جب حق مہر دینا ہو تو پھر ابے کو دیکھتے۔ ابا کہتے ہیں ادھر شادی مت کرو، ادھر کرو، زندگی میں نے گزارنی ہے کہ تو نے گزارنی ہے؟ اور جب حق مہر دینا ہے، اچھا ابا ڈسا والا کتنا دو؟ اب ابے کو چھوڑ، تو بتانا کتنا دینا ہے۔ موبائل 90,000 کا دینے کے لیے تیار ہوگا اور حق مہر پر 5,000 سے اوپر جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس بیماری سے بچو، اس بیماری سے بچو، جس اللہ ہم سب کو برے دنوں سے بچائے۔ میں تو خرافات میں جا کر بات نہیں کرتا اور لطیفے سنا کر بیان خراب نہیں کرتا، میری عادت ہے میں ہنسانے کے لیے بات نہیں کرتا، میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرتا ہوں۔ اچھا، جب ظاہر ہے میں تو نکاح خواہ نہیں ہوں، نکاح خواہ اگر ہوتا ہوں تو شرعی ہوتا ہوں، قانونی تو ہمارے یہاں امام صاحب ہوتے ہیں۔ جب نکاح ہو جاتا ہے تو پھر مولانا صاحب کو کتنے پیسے دو گے؟ اب ذرا دیکھیں، مولانا صاحب کتنے پیسے دو گے؟ تو جی ہمارے ہاں تو 200 دیتے ہیں، باقی آپ جیسے مناسب سمجھیں۔ ہمارے ہاں تو 200 دیتے ہیں، باقی جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، جب آپ کے یہاں نکاح ہو تو جو آپ کے محلے کے امام صاحب نکاح پڑھاتے ہیں ان کے پیسے کھل کے دیا کرو، کھل کی خدمت کیا کرو۔ انہوں نے نکاح کر کے اتنی بڑی خوشی آپ کے حوالے کی ہے، کوئی تھوڑا سا ان کو بھی خوش کر دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ مولانا صاحب کی تنخواہ تو بہت تھوڑی ہوتی ہے، یہ عید، قربانی، چھوٹی عید اور ختم قرآن اور نکاح، اسی پر ان کی خدمت ہونی ہوتی ہے، اس پر آپ دل چھوٹا کر لیتے ہیں۔ جب نکاح کا موقع آتا ہے تو ہماری طرف 200 دیتے، آپ جیسے مناسب سمجھیں، اور جب تراویح ختم ہوتی ہے تو جی فلاں مفتی صاحب کہتے ہیں قرآن سنانے والے کو پیسے دینے جائز نہیں ہے۔ چل، اس کا ختم قرآن بھی گیا اور اس بیچارے کا نکاح بھی گیا، یہ کرے گا کیا؟ بھائی اگر جائز نہیں ہے، آپ تاجر آدمی ہو، ذمہ دار آدمی ہو، اپنے بیٹے کو قرآن حافظ بناؤ اور اس کو مصلے پر کھڑا کر دو۔ نہیں جی ہمارا بیٹا تو بزی ہے، وہ تو کالج پڑھتا ہے، یونیورسٹی پڑھتا ہے، وہ تو ڈاکٹر ہے، افسر ہے، وہ تو مصلی نہیں سنا سکتا، تو پھر کون سنائے گا؟ جی مولانا صاحب۔ اب اگر مولانا صاحب اپنے آپ کو مصروف کر لیں اور وہ قرآن دن کو یاد نہ کریں تو رات کو مصلی کون سنائے گا؟ وہ مزدوری اور ملازمت چھوڑ کے پورا دن قرآن یاد کرتا ہے اور رات تراویح کے اوپر پڑھاتا ہے۔ آپ کا بچہ ملازم ہے، وہ عید کے دن اپنے بچوں کو کپڑے اور جوتی لے کر دے گا، مولانا صاحب پورا مہینہ قرآن یاد کر کے آپ کو قرآن سناتے ہیں، ان کے بچوں کو عید کے موقع پر جوتی اور کپڑے کون دے گا؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کا کام کرتا ہے۔ اور اتنی پھر بسا اوقات بعض لوگ اتنی بھونڈی دلیلیں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ بندے کو سن کر بھی شرم آتی ہے۔ امام کو جی تنخواہ دینی بھی جائز نہیں ہے، قاری صاحب کو پیسے دینے جائز نہیں ہیں، اور مولانا صاحب کے اوپر بیان کے پیسے دینے جائز نہیں ہیں، کیونکہ یہ حرام ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، پیغمبر کہتا ہے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، میں تم سے پیسے نہیں مانگتا، یہ نبوت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا نبی جو خطاب کر رہے تھے یہ کفار کو کہتے تھے یا صحابہ کو کہتے تھے؟ جو حضور فرماتے میں تم سے پیسے نہیں لیتا، یہ کفار کو کہتے تھے یا صحابہ کو کہتے تھے؟ مخالفین کو کہتے تھے، موافقین کو نہیں کہتے تھے۔ اور مولانا صاحب جو پیسے لیتے ہیں یہ کفار سے نہیں کہتے، آپ سے کہتے ہیں۔ آپ کافروں والی آیتیں آپ نے اوپر فٹ کیوں کرتے ہو؟ ہم کہتے تو مسلمان ہو، کہتے نہیں ہم نہیں مسلمان، کیوں؟ دیکھو قرآن سے ثابت ہو رہا ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں مسلمان ہو، آپ مسلمان ہو، ہم بھی مسلمان ہیں۔ میری گزارش آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں صرف بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب امام اپنوں کے ہیں، غیروں کے نہیں ہیں، تنخواہ اپنوں سے لیتے ہیں، غیروں سے نہیں لیتے۔ اور نبی جو فرماتے ہیں نا میں تم سے ایک پیسہ نہیں مانگتا، وہ غیروں سے فرما رہے تھے، اپنوں سے نہیں فرما رہے تھے۔ میں ایک بات سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، اس کو توجہ سمجھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی ہیں، اور شوہر کے ذمے ہے بیوی کا نفقہ، شوہر کے ذمے ہے بیوی کا خرچہ، شوہر کے ذمے ہے بیوی کے خراجات۔ اللہ کے نبی 25 سال کے ہیں،
حضرت خدیجہ 40 سال کی ہے، 15 سال حضرت خدیجہ حضور کے نکاح میں ہے۔ جب حضور پاک 40 سال کی ہو گئے، حضرت خدیجہ 55 سال کی ہوگی، اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان فرما دیا۔ آپ نے 18 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے مال سے تجارت شروع کی ہے، مضاربت پر، کہ کام میرا، پیسے تمہارے، پرافٹ میں شریک ہو گئے، یہی کا نام مضاربت ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے 18 سال کی عمر میں تجارت کی ہے۔ آپ کما بھی رہے ہیں، گھر میں خرچ بھی کر رہے ہیں۔ جب اعلان نبوت فرمایا، پھر اللہ کے نبی نے تجارت اور کاروبار چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ نے کاروبار چھوڑا تو سب سے پہلے حضور کی ذات پہ پیسہ کون خرچ کرتا تھا؟ جی حضرت خدیجہ بیوی ہیں، حضور شوہر ہے، تو شوہر نے پیسہ خرچ کرنا ہے یا بیوی نے کرنا ہے؟ خدیجہ کہتی ہے میں خرچ کروں گی۔ اب جو حضرت خدیجہ پہلے خرچہ لے رہی تھی بیوی بن کر، ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، نبوت کا اعلان ہوا، اب حضرت خدیجہ حضور پہ خرچہ کر رہی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے نہیں، حضور کی امتی ہونے کی حیثیت۔ حضرت خدیجہ کی ایک حیثیت بیوی ہونے کی ہے اور ایک امتی ہونے کی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اگر تم نے اپنی آواز پیغمبر سے اونچی نکالی تو تمہارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ یہ حکم ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، ازواج مطہرات اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ کیوں؟ وہ صرف حضور کی امتی نہیں ہے بلکہ حضور کی بیوی بھی ہے۔ امتی پیغمبر سے ناراض ہو، امتی کا ایمان ختم ہو جائے گا، لیکن پیغمبر کی بیوی، حضور خود فرماتے ہیں عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت کیسے؟ فرمایا جب تم خوش ہو کہتی ہو رب محمد کی قسم، جب تم مجھ سے ناراض ہو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم، میں سمجھ تو عائشہ مجھ سے ناراض ہے۔ امتی ناراض ہو جائے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور بیوی ناراض ہو تو پیغمبر منا رہے ہیں۔ بیوی ہونے کی حیثیت اور ہے، امتی ہونے کی حیثیت اور ہے۔ حضرت خدیجہ جو حضور پہ مال خرچ کرتی ہے بیوی ہونے کی وجہ سے یا امتی ہونے کی وجہ سے؟ تو کسی سے نہیں آیا۔ ادھر حضرت فرما رہے میں تم سے پیسے نہیں لیتا، مفت دین بیان کرتا ہوں، ادھر آپ بیوی کے پیسوں پر دین بیان کر رہے ہیں، کسی کے ذہن میں اشکال نہیں آ رہا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے، عقیدت مند سے پیسہ لینا اور ہے اور مخالف سے پیسہ لینا اور ہے۔ مخالفین والی آیتیں خدا کے لیے عقیدت مندوں پر فٹ مت کرو۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ دین پر پیسہ نہیں لینا چاہیے، امامت پر پیسہ نہیں لینا چاہیے، قرآن پڑھانے پر پیسہ نہیں لینا چاہیے، میرا دریا خان بیان تھا تو ان کے 2 آدمی بیان میں آئے، اب بھی کئی ہوں گے آئیں گے، 2 آدمی آئے اور بیان کے بعد مولانا صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے یا مسئلہ بتانا ہے؟ بعض لوگ بتانے کے لیے آتے ہیں، عنوان ہوتا ہے پوچھنے کا۔ میں نے کہا مسئلہ پوچھنا ہے یا بتانا ہے؟ نہیں پوچھنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہا جی یہ جو دین پر آپ لوگ پیسے لیتے ہو، امامت پر پیسے، قرآن پڑھانے پر پیسے، تقریر کرنے پر پیسے، یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ میں نے کہا آپ کی جو جماعت ہے کیا نام ہے؟ جماعت المسلمین۔ کیا نام ہے؟ جماعت المسلمین۔ میں نے کہا تمہارا کام ہو رہا ہے، تمہارا نام ہو رہا ہے، جیسا نام ہے ویسا کام رکھو، جیسا کام ہے ویسا نام رکھو۔ میں نے کہتے کیا کام ہے؟ میں نے کہا تمہارا کام ہے یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر، سب کافر۔ تم مسلمان نہیں بنا رہے، تم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو، تم اپنا نام رکھو جماعت المکفرین۔ کیا ہوا؟ درمیان میں آؤ کہ پورا بیان خراب ہو جاتا ہے، چھوڑ دو۔ درمیان میں آؤ گے نا، آگے آگے ہو جو پیچھے ہو جو، لوگ آگے نہیں ہوگے لوگ پیچھے دیکھتے، ایسے نہیں آپ کو آگے ہو جاؤ تو لوگ آگے نہیں ہوتے پیچھے دیکھتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو میں نے کہا اپنا نام رکھو جماعت المکفرین، جیسا کام ہے ویسا نام رکھو، تمہارا کام الگ ہے، تمہارا نام الگ ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری تفسیر، حاجی ہمارے امیر صاحب نے تفسیر لکھی ہے۔ میں نے کہا کتنے کی ملتی ہے؟ حاجی 5000 کی۔ میں نے کہا قرآن پڑھائیں تو پیسے لینا جائز نہیں ہے، اور قرآن چھاپیں تو پیسے لینا جائز ہے؟ مجھے کہتے ہیں ہم قرآن کے پیسے نہیں لیتے، ہم کاغذ کے پیسے لیتے ہیں۔ میں نے کہا ہم بیان کے پیسے لیتے ہیں، ہم وقت کے پیسے لیتے ہیں۔ میں سرگودا سے ڈیرہ اسماعیل خان آیا ہوں، کتنے گھنٹے لگے؟
5 घंटे, और वापस जाओ कितने लगेंगे? 10 घंटे, और बयान कितना है? 1 घंटा। जो मेरी गाड़ी में किराया डालेंगे ये मेरे बयान की वजह से। मैं आपसे भीख नहीं मांगता, मैं लानत भेजता हूँ पैसे लेने पर। मैं सिर्फ मसला, मैं अपनी मिसाल इसलिए देता हूँ, किसी और की मिसाल को दे, मैं अपनी बात करता हूँ। एतराज़ करना है तो मेरे ऊपर करे, मैं बाकी उलमा की बदनामी का सबब क्यों बनूँ? मैंने उसे कहा जिस तरह आप कागज़ के पैसे लेते हैं, हमारे यहाँ कारी साहब वक्त के पैसे लेते हैं। अगर ये 8 घंटे न बढ़ाते, 8 घंटे मजदूरी करते तो पैसे कमा सकते थे। हमने कहा कारी साहब तो वक्त दो, हम तुम्हें पैसे देंगे, बाकी कुरान वो मुफ्त पढ़ाते हैं, कुरान का कोई पैसा नहीं देता। खैर, मैंने कहा भी अपना जैसा काम हो तो वैसा। इस पर मुझे एक बात याद है, मैं गया फैसलाबाद, मुझे कुछ लोग मिले, कहा जी मौलाना साहब हमने एक जमात बनाई है और फलां पीर साहब इसके सरपरस्त हैं, हमारी ख्वाहिश है कि आप भी सरपरस्ती कबूल फरमाएं। मैंने कहा जमात का नाम क्या है? कहते हैं तहरीक आसान निकाह। मैंने कहा काम क्या है? कहते हैं कि लोग दूसरी शादी नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि दूसरी और तीसरी शादी का रिवाज बने, हम इसलिए ये बयानात और लिटरेचर छापना चाहते हैं, सरपरस्ती आपकी चाहिए। मैंने कहा दूसरा निकाह आसान है या मुश्किल? कहा जी बहुत मुश्किल। तो मैंने कहा मैं सरपरस्ती करता हूँ, आप अपनी जमात का नाम बदलो, नाम रखो तहरीक मुश्किल निकाह। उन्वान है तारीख, काम क्या है? मुश्किल निकाह, और नाम क्या है? आसान निकाह। मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादियाँ कितनी हैं? कहा जी 2। मैंने कहा आपके घर वाले इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं? कहता जी आप खाना कहते हैं, मेरी एक बीवी से बेटी उसकी शादी है, मैं इतना परेशान हूँ कि मेरी बीवी दूसरी से भी शिरकत नहीं करेगी तो मैं ख़ानदान को क्या जवाब दूंगा। मैंने कहा जो लड़ाई तेरे घर में है तो हर घर में डलवा कर उसका सरपरस्त मुझे बनाना चाहता है। मैं जो बातें समझा रहा हूँ हंसाने के लिए नहीं कह रहा। देखो मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 निकाह हैं, एक घर में औरतें रहती हैं, इकट्ठी खाती हैं, हमारे झगड़ा नहीं है। ये मौलाना फरमान पढ़ कर आए हैं, दूसरे ये साथी तखस्सुस वाले बैठे अभी पढ़ रहे हैं, तो पूछ लो, कोई झगड़ा कोई हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं आपको तरगीब नहीं देता, इसलिए कि हर बंदे के बस में ये काम नहीं होता, तो जो हर बंदे के बस में ना हो उसको तरगीब नहीं देनी चाहिए। हाँ इतनी तरगीब जरूर देता हूँ, आप क्या कोई दूसरी शादी कर ले, उस पर मलामत ना करो, उसको बुरा भला ना कहो, वो जाने उसका खुदा जाने। इंसाफ करता है तो उसका मामला, नहीं करता तो उसका मामला। गीबत करके तुम अपने अमाल को तबाह ना करो, बस इसका ज़हन बना लो। बाकी आपके बस में है तो करो, नहीं बस में तो न करो, ये आपका मामला है। अल्लाह मुझे और आपको बात समझने की तौफीक अता फरमाए। मैंने जो मुख्तसर गुजारिशात पेश की है, अल्लाह ने मर्द औरत को पैदा इबादत के लिए फरमाया, उसमें मर्द की जो पैदाइश का मकसद खलीफतुल्लाह बन के निज़ाम और शरीयत को नाफिज करे, और औरत की पैदाइश का मकसद मर्द की राहत का ज़रिया बने, मर्द का मुआवन बने। ये औरत की पैदाइश का मकसद है, और इसके लिए अल्लाह ने बेहतरीन ज़रिया निकाह रखा है कि निकाह करे और मर्द की सुकून और राहत का ज़रिया बने। मुझसे एक मौलवी साहब ने कहा कि मौलाना साहब आपके 4 निकाह हैं, आप खुश हैं? मैंने उनसे कहा मुझे आपको मौलवी कहते शर्म आती है। मुझे कहते क्यों? मैंने कहा निकाह बंदा क्यों करता है ना? मुझे कहता है जी आपके 4 निकाह हैं, आपकी बीवी आपसे खुश है? मैंने कहा आपको मौलवी कहते मुझे शर्म आती है। मुझे कहता है जी क्यों? मैंने कहा दुनिया में कोई ऐसा बंदा है वो भाई तूने निकाह क्यों किया? ताकि वो औरत खुश हो जाए। लोग निकाह करते हैं ताकि मैं खुश हो जाऊं। तेरा सवाल कितना जाहिलों वाला है, तो मुझसे पूछ के मौलाना साहब आप खुश हैं? मैंने निकाह किया कि मैं खुश हूँ, और तू पूछता जी वो खुश है। मैंने उनकी खुशी के लिए नहीं किया, अपनी खुशी के लिए किया है। इसलिए तो मुझसे पूछ मौलाना साहब आप खुश हो गए? नहीं। देखो ना, मैंने लितस्कुनू नहीं कहा, लियस्कुना लिया। मैं तो आयतें पढ़ के बता रहा हूँ। जब ये चीज़ों को समझ जाएंगे, शरीयत के मकासद ज़हन के अंदर आ जाए, तो फिर शरीयत को बंदा समझे, एतराज़ात के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो आज भी हमारे यहाँ मुतखस्सिस मौलाना मुफ्ती फजल रहमान साहब का निकाह है, उन्हीं की तकरीब में मुझे ने बुलाया था। मैंने इस पर निकाह के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश की हैं। बस दुआ करें अल्लाह हम सब को गुनाह से बचाए, अल्लाह नेक काम की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हम सब को नज़रों की हिफाजत का तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के पैगम्बर ने निकाह के मकासद में से एक मकसद ये बयान किया है अग़ज़्ज़ुल बसर, इससे आँख की हिफाजत होती है। दूसरा मकसद बयान किया है अहसनुल फ़रज,
شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہی وجہ کنوارا آدمی زنا کر لے شریعت 100 کوڑے مارتی ہے، اور شادی شدہ نکاح کر زنا کر لے اسے سنسار کرتی ہے کہ تیرے پاس حفاظت کا ذریعہ موجود تھا، پھر یہ تو نے گند کیوں کھایا ہے، پھر تو نے یہ خباثت کیوں کی ہے، پھر اپنی آنکھ کی حفاظت کیوں نہیں کرتا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى. لا إله إلا الله، لا إله